اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے مہاجرین اور انصار نے مل کر قربانیوں کی وہ تاریخ رقم کی کہ جس کی مثال نہ ان سے پہلے اور نہ قیامت تک کوئی اور لا سکتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں ایسا خوبصورت اور مثالی معاشرہ مسلمانوں کا وجود میں آیا اور ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آئی، اور دنیا کی کفریہ طاقتوں کی اب پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس ریاست کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے اندر دو گروہ ایسے پیدا ہو گئے جو مسلمان معاشرے کے لیے خطرناک تھے۔ ایک گروہ جو کھلم کھلا منافقین کا گروہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ کفار کا ہر مطالبہ مان لیا جائے، جو وہ کہتے ہیں وہ مان لیا جائے، ان کو ناراض نہ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے خلاف جنگ نہ کریں، ہمارے اوپر حملے نہ کریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ کبھی بھی مسلمان حکومت یا مسلمان سلطنت وجود میں نہ آ سکتی۔ کافر تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی سلطنت وجود میں آئے، وہ تو کہتے تھے کہ بس ٹھیک ہے، آپ اندر بیٹھو، اپنی اللہ اللہ کرو، اپنا نماز روزہ کرو، بس ٹھیک ہے، باہر نکل کے ہمارے بتوں کو غلط نہ کہو، ہمارے ظلم و ستم کے نظام کو غلط نہ کہو، ہمارے ظلم و ستم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو یہ سب سے خطرناک طبقہ مسلمانوں کے لیے، زہر قاتل، اور خود ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کیونکہ اگر مسلم معاشرہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو یہ فوراً پھر کافروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب مسلم معاشرہ طاقت میں ہو اس وقت یہ مسلمانوں کے اندر رہ کر ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں اور عزت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو رہے ہیں تو بس پھر یہ کافروں کے ملکوں کی طرف، ان کے علاقوں کی طرف، ان کے ساتھ دوستیاں تعلق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر دوسرا طبقہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو رکھتا ہے اور یہ چاہتا بھی ہے کہ مسلمانوں کو، اسلام کو عظمت ملے، دنیا میں امن قائم ہو، اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ قائم ہو، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، لیکن خود کچھ نہیں کرنا چاہتا، خود کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا، بس یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ہی کر دے، ہمیں کوئی نہ کہے کہ تم بھی آؤ قربانی دو، اپنا مال قربان کرو، اپنی جانیں قربان کرو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ خطرناک یہ بھی ہیں لیکن ذرا کم ہیں، لیکن دوسروں کا حوصلہ توڑنے میں پھر یہ بھی جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی جب ان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار، جب یہ بھی اتنے نیک بندے ہیں اور نہیں کر رہے، کافروں کے مقابلے میں کوئی قربانی نہیں دے رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی قربانی نہیں دے رہے، تو دوسروں کا حوصلہ بھی پھر ٹوٹتا ہے، پست ہوتا ہے۔ تو یہ دو جو طبقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اس مبارک آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، کتب علیکم القتال۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہاں پر مسلمانوں کو جو مخاطب کرتے ہیں تو اکثر ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ کام ہے، تمہارے لیے یہ کام ہے۔ تو یہاں پر جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا، یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا، یہ جو دو طبقے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، ایک کھلم کھلا منافقوں کا طبقہ، دوسرا وہ جو محبت تو رکھتا ہے لیکن قربانی نہیں دینا چاہتا، اطاعت کا جذبہ بس تھوڑا سا ہے کہ آسان آسان سے کام کر لیے جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ ایمان والے تو ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں بس پھر اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، ہجرتیں کیں، قربانیاں دیں، جانیں قربان کر دیں۔ اب ان کی تو یہ ہو ہی نہیں سکتی،
جو بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال، تم پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے، تم پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے، القتال جنگیں، کہ تاکہ جہاں بھی ظلم ہو، ناانصافی ہو، تمہارے اوپر حملہ ہو تو اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ تم پھر مقابلہ کرو اور اسلامی ریاست کو اور اسلامی نظام کو مضبوط کرو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، لیکن یہ حکم اللہ کا تمہیں برا لگتا ہے، اللہ کا یہ حکم تمہیں برا لگتا ہے، اس لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ کا حکم برا نہیں لگتا۔ تو اللہ نے سیدھا سیدھا کہا کہ تم پر اللہ نے جنگ فرض کی، جہاد فرض کیا، اور تمہیں وہ برا لگتا ہے۔ سن لو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یقینی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگے لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ جب اللہ نے فرض کیا تو بہتر ہے، تو فرض کیا ہے نا، تمہیں بری لگتی ہے تو تمہارے برے لگنے سے وہ چیز بری نہیں ہو جائے گی۔ جب اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ تو بہتر ہی بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ یقینی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو، ایک چیز کو تم پسند کرو لیکن تمہارے پسند کرنے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جائے گی، وہ تمہارے لیے بری ہی رہے گی۔ تم چاہتے ہو کہ ہم نہ نکلیں، ہم سکون سے اپنے گھروں میں، اپنی عیش و عشرت میں، اپنی راحت میں پڑے رہیں، تو یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ جس دن دشمن غالب آ گیا نا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ تو امن پسند مسلمان ہے، ہمارے خلاف جنگ نہیں کرتا، چلو اس کو چھوڑ دو، نہیں، وہ پھر تمہاری عزتیں بھی لوٹے گا، تمہاری بیٹیاں بھی اٹھائے گا، تمہارے بچوں کو بھی ذبح کرے گا، تمہارے گھروں کو بھی جلائے گا۔ پھر وہ جب دشمن چڑھ گیا پھر وہ یہ تفریق نہیں کرے گا کہ یہ مجاہدین کا گھر ہے یا تسبیح والوں کا گھر ہے، وہ پھر سب کو ملیا میٹ کر کے چلا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اسے پسند کرو، اسی پر چلو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ناپسند سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے حکم مل گیا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے لیے جہاد ہمیشہ میٹھا اور تر و تازہ رہے گا۔ اور جب بھی جہاد کے تذکرے سنیں گے ان کے سامنے حضرت خالد بن ولید کا چہرہ آ جائے گا، ان کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں آ جائیں گی، ان کے سامنے احد میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی چہرہ آ جائے گا، ان کے سامنے طارق بن زیاد کی کشتیاں جلانے والی کی تاریخ سامنے آ جائے گی، محمد بن قاسم کی جرت اور بہادری ان کے سامنے آ جائے گی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ان کی نظروں میں گھوم جائے گی۔ اس لیے ان کے دلوں میں تو پھر جذبات ٹھاٹھے مارنے لگیں گے کہ اچھا ہماری تو یہ تاریخ ہے، ہم کیوں منافقوں والی باتیں کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جہاد ہمیشہ میٹھا اور تر و تازہ رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے کہ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے میٹھا اور تر و تازہ رہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ جن کے لیے اللہ کے حکموں میں بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان